ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعلى الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہیں، وہ رحمان اور رحیم ہیں اور مالک یوم الدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں فرمایا: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کو شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا مومنوں کے لیے۔ مومنوں کے لیے یہ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ لیکن کئی جادو جنات کے مریض یہ سوال کرتے ہیں: ہم نمازی بھی ہیں، ہم تہجد گزار بھی ہیں، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہم پر جادو جنات کا مسئلہ کیوں ہو جاتا ہے؟ ہماری نمازیں، ہماری تلاوتیں بے اثر کیوں ہیں؟ کافی سارے وجوہات ہیں، لیکن اہم وجوہات تو یہی ہے: ایمان کی کمزوری اور بے یقینی اور توحید سے دوری۔ اللہ رب العالمین سورۃ النحل آیت نمبر 99 میں فرمایا: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور یاد رکھیں ایمان قرآن اور حدیث کے مطابق، جو لوگ قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں اللہ پر، تو اللہ رب یعنی توکل رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر شیطان کا جور نہیں چل سکتا۔ جو قرآن و حدیث کے مطابق اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ پر ہی توکل رکھتے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین شیطان سے، شیطانی عمل یعنی جادو جنات سے، شیطانی حملوں سے اللہ بچائے گا۔ اور ایمان والوں کے تعلق سے قرآن میں سورۃ الروم آیت نمبر 47 میں اللہ نے بتایا: وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اللہ پر حق ہے، یہ اللہ پر حق ہے جو ان کے اوپر قرآن اور حدیث کے مطابق ایمان لاتے، ان لوگوں کا مدد کرنا۔ اور قرآن خوشخبری دیتا ہے سورۃ الابراہیم آیت نمبر 27 میں: یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ جو لوگ قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ پر ایمان لاتے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس دنیا میں بھی مدد کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا مدد کرے گا۔ اور
جو لوگ قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، قرآن و حدیث سے دوری اختیار کرتے، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے بتایا قرآن میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ سورۃ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں اللہ نے بتایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، قرآن و حدیث سے دور ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے زندگی کو اللہ تنگی میں ڈالے گا۔ اس آیت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کفر کے حالات میں مر جاتے تو ایسے لوگوں کے قبر کو اللہ تعالیٰ اتنا تنگ کرے گا ان کے ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر مل جاتے ہیں۔ اور اسی آیت میں اللہ نے بتایا وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا اور جہنم میں ڈالے گا۔ اور دوسری مقام پر سورۃ الزخرف آیت نمبر 36 میں اللہ نے بتایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو لوگ رحمان کا ذکر سے دور ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث سے دوری اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر کوئی جادوگر نہیں بلکہ اللہ رب العالمین خود ایک شیطان کو مسلط کرے گا، وہ ان کے ساتھی بن کے رہے گا۔ خود اللہ رب العالمین ایک شیطان کو مسلط کرے گا۔ اور بتائیے جب اللہ تعالیٰ کسی پر شیطان کا مسلط کیا اس شیطان کو اس دنیا کا کون سا عالم نکال سکتا؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر سے دوری اختیار کرتے اللہ رب العالمین ان کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کرے گا، وہ شیطان ان کا ساتھی بن کے رہے گا اور ان کو جہنم تک لے جا کر چھوڑے گا۔ شیاطین، جادو، جنات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے فتنہ ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن کے اندر سورۃ بقرہ آیت نمبر 102 میں انما نحن فتنة فلا تکفر، یہ جادو جنات، یہ شیاطین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے فتنے ہیں۔ اللہ کا حکم یہ بھی ہے فلا تکفر، لیکن تم لوگ کفر مت کرو، تم لوگ کفر مت کرو۔ اگر یہ مسئلہ آ جائے، جادو جنات سے کوئی کسی کو اگر پریشانی آ جائے، تم لوگ کفر کا راستہ اختیار مت کرو، علاج کے لیے شرکیہ عمل، کفریہ عمل مت کیجیے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیسے ہم ان جادو جنات سے، شیاطین سے بچ سکتے ہیں؟ مسلمانوں تم لوگ ایمان والے بن جاؤ، توحید والے بن جاؤ۔ ایمان والا ہونا، توحید والا ہونا یہ شرط ہے، تبھی ہم اللہ رب العالمین کا مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ایمان اور توحید قرآن اور حدیث کے علم کے بغیر ناممکن ہے۔ قرآن اور حدیث کے بغیر، اس کا علم کے بغیر ایک انسان ایمان والا اور توحید والا بن نہیں سکتا۔ ایمان اور توحید کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ سورۃ محمد آیت نمبر 19 میں اللہ نے بتایا فعلم کیا مطلب ہے اس کا؟ فعلم یعنی جان لو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین اس آیت میں لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے حکم دیا۔ یعنی جب تک ایک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم قرآن و حدیث کے مطابق حاصل نہیں کرتا، وہ ایمان والا، وہ توحید والا نہیں بن سکتا۔ اسی لیے اس کلمہ کا سب سے پہلے شرط کو اللہ علم کو رکھا۔ اس کلمہ کا 7 شرائط ہیں، اس میں سب سے پہلے شرط کیا ہے؟ علم۔ یعنی جو بغیر علم کے لا الہ الا اللہ کہتا، ان کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے، جو بغیر علم سے، بغیر علم حاصل کر کے لا الہ الا اللہ کا اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا، اس کا معنی مفہوم، اس کا ارکان اگر وہ نہیں جانتا، ان کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت یعنی سورۃ محمد آیت نمبر 19ویں آیت کو دلیل بنا کر انہوں نے ایک باب باندھا ہے۔ ان کے کتاب میں ایک باب، یعنی باب کا مطلب عنوان، کون سی عنوان؟
اس عنوان کا نام ہے العلم قبل القول والعمل۔ کیا ہے؟ العلم قبل القول والعمل، یعنی علم کا ہونا ضروری ہے بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے۔ علم کا ہونا ضروری ہے بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے۔ یعنی کوئی بندہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل نہیں کرتا قرآن و حدیث کے مطابق، اس کا معنی مفہوم اگر نہیں جانتا، اس کا ارکان اگر نہیں جانتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دعوتی فیلڈ میں اور جادو جنات کا علاج کرتے وقت بھی میں کئی لوگوں سے سوال کیا تھا اسلام میں سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ اکثر لوگ جواب دیے تھے اسلام میں سب سے پہلے چیز نماز ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسلام میں سب سے پہلے چیز، آپ اسلام کے ارکان کو دیکھیے، سب سے پہلا ارکان کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا گواہی دینا علم کے ساتھ۔ خالی لا الہ الا اللہ بولنا یہ کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ اس کلمہ کا گواہی دینا اسلام میں سب سے پہلے چیز ہے۔ اس کے بعد ہی ہمارا نمازیں، ہمارا روزے، ہمارے دیگر عبادتیں اللہ قبول کرے گا۔ اگر اس کلمہ کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اگر قرآن و حدیث کے مطابق اس کلمہ کا ایمان اپنے اندر موجود نہیں ہے، شرک سے اپنے آپ کو ہم اگر پاک نہیں کر لیا، تو قیامت کے دن یقیناً ہمارے سارے کے سارے نیکیوں کو اللہ برباد کر دے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں، ہزاروں میں آپ کو 4-5 بندے ملیں گے اس کلمہ کا صحیح معنی، صحیح ترجمہ آپ کو بتا سکتے ہیں، باقی تو اس کا ترجمہ بھی نہیں جانتے۔ اس کلمہ کا علم نہیں رہنے کی وجہ سے آج اکثر مسلمان شرک میں ہیں۔ مسلمانوں میں شرک کی اصل وجہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے دوری ہے۔ اچھے اپنے جماعت کے لوگ بھی اس کلمہ کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ اگر جادو جنات کا مسئلہ ہو جائے، وہ لوگ کہاں پر بھاگتے؟ وہی تعویذ گنڈے والوں کے پاس، پیر بابا ولیوں کے پاس، ان کے پاس جا کے اپنا ایمان کو خراب کر لیتے ہیں۔ کئی عورتیں نعوذ باللہ ایسے بھی ہیں علاج کے لیے جادوگر کے سامنے ننگے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے دوری ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو شرک سے بچا لینا ہے اور جادو جنات شیاطین سے بچنا ہے، تو قرآن و حدیث کے مطابق ہمارے اندر توحید کا ہونا ضروری ہے، توکل کا ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور توحید، توکل، ایمان کے بعد نمازوں کا پابند ہونا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے اوپر جادو جنات کا اثر ہو جاتا ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1142۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ہر انسان پر سونے سے پہلے جادو کر کے ان کے گدی پر، یعنی ان کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گرہ باندھتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے وہ باندھتا ہے، بہت لمبی راتیں سو جاؤ، بہت لمبی راتیں سو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب بندہ صبح اٹھے گا، اللہ کا نام لینے سے ایک گیٹی کھل جاتی ہے، اور وضو کر لیے تو دوسرا گیٹی بھی کھل جاتی ہے۔ اگر نماز پڑھ لیے تو فجر کی نماز یا تہجد پڑھ لیے تو تیسری گیٹی بھی کھل جاتی ہے۔ اس طریقے سے اس جادو سے، یعنی شیطان کے جادو سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا، اللہ رب العالمین ان کا حفاظت کرے گا۔ اگر کوئی بندہ اگر نہیں اٹھتا فجر کے لیے، ویسے ہی سو کے رہتا سورج نکلے تک، شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کر کے نکل جائے گا۔ اب شیطان کا پیشاب کانوں میں، سر میں، اور رات میں سونے سے پہلے وہ 3 گرہ، اور یاد رکھیں یہ 3 گرہ ہمیشہ جادو کا لگ جاتے ہیں، اور غور کریے ایک دن میں 3 گرہ، اور ایک مہینے میں 90، ایک سال میں 1000 سے زیادہ گرہ ان کے گلے میں لگ جاتے ہیں۔ اب یہ بندہ پر جادو جنات کا اثر ہو جاتا، یہ بندہ بھاگے گا کوئی بابا پیر ولی کے پاس، جادوگر کے پاس، وہ بولے گا تمہارا چاچا نے کروایا، تمہارے پھوپھی نے کروائی، یہ بندہ رشتوں کو توڑ لے گا۔ ان شیطانی حملوں کو سمجھیے میرے بھائیوں، شیطان تو یہی تو چاہتا ہے رشتے ٹوٹ جائے، بائی سے الگ ہو جائے، ماں بیٹا سے الگ ہو جائے، بیوی شوہر سے الگ ہو جائے۔ جو رشتوں کو توڑ لیتا ہے وہ یاد رکھیں آپ خود ہی شیطان کا مدد کر رہے ہیں۔
میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، کئی شوہر ایسے ہیں ان کے بیویوں کو ان کے ماں باپ سے ملنے نہیں دیتے، کئی بیویاں ایسے ہیں ان کے شوہر کو ماں باپ سے دور کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے ڈریے، رشتوں کو جوڑیے، توڑیے مت۔ اگر آپ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے پاس اعمال یعنی نیکیاں اور ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتے، یاد رکھیے یہ قبول ہونا بہت مشکل ہے۔ جادو جنات کا علاج کے لیے نمازوں کا پابند ہونا ضروری ہے۔ نمازوں کا پابندی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر و اذکار جو دعائیں سکھائے ان کا پابند ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ ایک بار غور کریے، جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں جو ذکر و اذکار سکھائے تقریباً سارے کے سارے جادو جنات شیاطین سے بچنے کے لیے سکھائے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں واش روم جانے کی دعا ہے شیطان سے بچنے کے لیے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شیطان سے بچنے کے لیے، گھر سے نکلنے کی دعا شیطان سے بچنے کے لیے۔ اسی طریقے سے صبح شام کے اذکار، رات میں سونے سے پہلے کے اذکار، ہر نماز کے بعد فلق ناس، آیت الکرسی، یہ سارے کے سارے چیزیں شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ لیکن آج ہمارے پاس ان اذکار کے لیے وقت نہیں ہے۔ جیسا نماز میں سلام کہہ دیتا امام صاحب ویسا ہم بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اذکار یاد رکھیے، صبح شام کے اذکار، ان میں سے اہم اذکار میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اذکار جو بندہ پڑھے گا، یہ اذکار کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیت اور آخری 3 کل، یہ سونے سے پہلے اور صبح شام یہ آیتوں کو جو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو جادو جنات سے اور دیگر مصیبتوں سے بھی اللہ بچائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ سکھایا، کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمہ کو جو بندہ صبح 100 مرتبہ یا 100 سے اوپر پڑھے گا، ان کے لیے کئی سارے فضیلتیں اللہ کے رسول نے بیان کیا، لیکن اہم فضیلت تو یہی ہے، اگر صبح کوئی بندہ اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس دن پورا ان کو شیطان سے بچائے گا، جادو جنات سے بھی اللہ رب العالمین اس بندے کو بچا دے گا۔ اور جادو کی علامات کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت کم رہنے سے اہم جو علامات ہیں وہ رکھ کے میں آپ کو آگے کچھ باتیں بتاؤں گا۔ جادو جنات کا مریضوں کو جو علامات ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا ان کو ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کسی بندہ پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے ان کو ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسا خواب میں ان کو جانور نظر آنا، سانپ، کتا، بائنس، شیر یا اس طریقے سے کوئی بھی جانور ان کو خواب میں بھگا رہے، یہ بندہ بے بس ہو کر بھاگ رہے، کسی کو مدد کے لیے بلا رہا تو کوئی بھی نہیں آ رہا، تو اس طریقے کے خواب اگر کوئی بندہ بار بار دیکھتا ہے یہ جادو جنات کا علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک خواب ان کو یہ بھی گرتا ہے، گم شدہ چیزوں کو ڈھونڈتے رہتا خواب کے اندر، لیکن وہ ان کو نہیں ملتا۔ اگر ایسا خواب بھی اگر بار بار کوئی بندہ دیکھتا ہے یہ بھی جادو جنات کا علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے، خواب میں وہ بندہ راستوں کو ڈھونڈتا رہتا لیکن ان کو راستہ نہیں ملے گا، وہ کوئی ایک ایسا جگہ پہ پھنسا ہوا دکھتا جیسا پانی میں پھنس گئے یا کوئی بند کمرے میں پھنس گیا ہو یا بند گلیوں میں وہ بندہ پھنس گیا، ان کو راستہ نہیں مل رہا، اس طریقے کے خواب، یا کوئی ایگزام ہال میں پھنس گئے ان کو کچھ بھی لکھنے نہیں آ رہا، اس طریقے کے خواب اگر بار بار کوئی انسان دیکھتا ہے یہ جادو جنات کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی جانور حملہ کرے جیسا سانپ کاٹے جیسا یا چپکلی کاٹے جیسا، دیگر اس طریقے کے جانور اگر کچھ کاٹے جیسا حملہ کرے جیسا کوئی بندہ اگر خواب میں دیکھتا ہے یہ بھی جادو جنات کا علامت ہے، یاد رکھیے۔ اور اسی طریقے سے بیداری کا حالت میں اذان یا قرآن سننے سے ان کے سر باری ہو جانا، کاندھے ٹائٹ ہو جانا یا گردن وزن ہو جانا یا ہاتھ بھی تیز ہو جانا، ہاتھا پیرا سن ہو جانا یا چنٹیاں بڑھنا یا جسم پورا ٹھنڈی پڑ جانا یا جسم پورا گرم ہو جانا، پسینے نکلنا یا جھٹکے لگنا، آنکھوں میں سے بہت زیادہ پانی نکلنا، خوب جمائی آنا، اس طریقے سے بہت سارے علامات ہیں۔ تو یہ علامات اگر کسی کے اندر موجود ہیں تو ان کو چاہیے وہ علاج کی طرف آ جائے۔ علاج کیا ہے؟ علاج میں نے اس سے پہلے جو آیتیں بتایا تھا، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت اور
آیت الکرسی اور آخری 3 قول اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اس کو 100 سے اوپر اگر کوئی بندہ پڑھنا شروع کیا صبح شام اور رات میں سونے سے پہلے تو اللہ رب العالمین آہستہ آہستہ اس جادو کا اثر کو ختم کر دے گا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے، ذکر کا اذکار کا پابند ہونے کے باوجود بھی ایک بندہ توحید والا اور نمازوں کا پابند کرنے کے باوجود بھی، ذکر و اذکار کا پابند کرنے کے باوجود بھی کچھ اوقات ایسے ہیں ان کے اندر جنات شیاطین آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ اوقات کیا ہے؟ سب سے پہلا وقت غصے کی حالت میں، کوئی بندہ اگر غصے کو کنٹرول نہیں کر پا لیتا اور غصے کے وقت اللہ کا ذکر اعوذ باللہ نہیں پڑھتا، اگر کوئی جن ان کے اندر داخل ہونے کے لیے دیکھ رہا تو اس وقت ان کے اندر وہ جن داخل ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے، جنات انسان کے مقابلے میں بہت کمزور مخلوق ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 76 اللہ نے بتایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے چالے بہت کمزور ہیں۔ انسان کے مقابلے میں شیطان بہت ہزاروں نہیں لاکھوں گنا کمزور مخلوق ہے۔ کبھی کوئی جادوگر جب جادو کر کے جنات کو بیچ دیتا اور جن ایسے ہی آ کے انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، ہو ان کو اتنا طاقت نہیں ہے، وہ انہی اوقات کے لیے دیکھے گا۔ اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، غصے کے حالات میں وہ انسانی جسم میں آسانی سے داخل ہو سکتا، اس لیے غصے کے وقت ہم کو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے یا وضو کرنا چاہیے۔ اور سیکنڈ نمبر پہ زیادہ خوشی کے وقت اگر کوئی بندہ اللہ کا تعریف اللہ کا ذکر کو بھول جاتا، وہ خوشی کے وقت وہ ہنستے وقت بھی جن انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہم کبھی کبھی سنتے نا زیادہ خوشی میں کسی کو ہارٹ اٹیک آ کے مر گیا، یعنی زیادہ خوشی بھی نقصان کا باعث ہے۔ اور تیسرا نمبر پہ زیادہ غم میں، جب انسان اللہ کا رحمت سے مایوس ہو کے رہتا، زیادہ غم میں رہتا اور صبر نہیں کرتا، اس وقت بھی شیطان ان کے اندر آسانی سے گھس سکتا ہے۔ اس لیے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اور صبر کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر، یاد رکھیے، جب ہم کفر کرتے ہیں تو شیطان آسانی سے ہمارے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چوتھا وقت اور کون سا؟ جب ایک انسان غلط طریقے سے شہوت کرتا ہے، یعنی غلط طریقے سے نفسانی خواہشات کو پورا کر لیتے، اس وقت شیطان آسانی سے ان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ آج کئی بچے میرے پاس موجود ہیں، پیشنٹس، کئی لڑکے ہیں، غلط طریقے سے غلط ویڈیوز دیکھتے وقت ان کے اندر جنات داخل ہو چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میاں بیوی ملنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اور دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ میاں بیوی ملتے وقت یہ دعا اگر نہیں پڑھتے، ان کے اندر بھی شیاطین آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اس دعا کے تعلق سے؟ جو میاں بیوی اس دعا کو نہیں پڑھتے، اس مرد کے ساتھ ساتھ شیطان بھی اس عورت کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، بہت سارے لوگ 15 سال ہو رہے، 20 سال ہو رہے، یہ دعا آج تک نہیں جانتے۔ جو لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے وہ مرد حضرات، آپ کے بیویوں کو کس کے حوالے کر رہے ایک بار دیکھ لیجئے، کیونکہ ایسے پیشنٹس میرے پاس موجود ہیں۔ صرف یہ دعا نہیں پڑھنے کی وجہ سے عورتوں میں جنات داخل ہوئے اور ہر روز ان عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ اور شیاطین زنا کرتے ہیں، صرف یہ ایک دعا نہیں پڑھنے کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو میاں بیوی اس دعا کو پڑھتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کے رسول نے خوشخبری دی، اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی کو بھی شیطان سے بچائے گا اور ان کے آنے والے اولاد کو بھی اللہ رب العالمین شیطان کے شر سے بچائے گا۔ آج ہمارا اولاد نافرمان ہے، ہم شکایت کرتے ہیں، ضدی ہیں، ہماری بات نہیں سنتے ہیں، پورا شیطانی حرکتیں ان کے اندر موجود ہے، شاید یہ دعا نہیں پڑھنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اولاد کے لیے لعنت مت کریے، ان کے لیے دعائیں کریے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا، شیاطین عورتوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ان کے اندر داخل ہو کے ان کے اندر زنا کرتے ہیں، زنا کرواتے بھی ہیں۔ جو اس ملک میں ہمارے دشمن جو لوگ موجود ہیں، وہ لوگ جادو جنات کو استعمال کر کے ہمارے بچیوں کو ان کی طرف کھینچ لے رہے، ہمارے بچیوں کا زندگیوں کو وہ لوگ برباد کر دے رہے ہیں۔
ہمارے بچیاں مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ ماں باپ اس بات پر غور کریے، آپ اگر بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دلاتے، ایسے فتنوں سے آپ کے بچیوں کو نہیں بچا سکتے، یاد رکھیے۔ آگے جا کے نقصان ہونے کے بعد افسوس کر کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے۔ آج کل کئی ماں باپ پریسٹیج کے لیے، میری بیٹی اتنی بڑی کالج میں پڑھ رہی ہے، میری بیٹی یا بیٹا اتنے لاکھوں سے پڑھ رہی ہے، بتانے کے لیے صرف ان کے ایسے کالج، ایکسپینسو کالج میں ہمارے لوگ ایڈمیشنس لے لیتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دلائیے، تبھی ایسے فتنوں سے ہم ان لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ اور پانچواں، ابھی تک میں 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھا تھا، غصے کے وقت، زیادہ خوشی کے موقع پہ، زیادہ غم کے حالات میں، اور غلط طریقے سے شہوت کرتے وقت شیاطین آسانی سے انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور 5واں وقت، یہ کون سا وقت ہے؟ جب انسان ڈر جاتا ہے۔ جو انسان شیطان سے ڈرتا ہے، ان کے اندر شیاطین آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈر، خوف، یاد رکھیے، یہ عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے ڈر کے اگر نیکیاں کرتا تو اللہ کا قریب ہو جاتا ہے نا۔ تو ویسا ہی جب ایک انسان اللہ کے بجائے شیطان سے ڈرتا ہے تو شیطان ان کا قریب ہوتا اور ان کے اوپر آسانی سے وہ حاوی ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس پہنچا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، کیوں تم بھاگتے ہوئے آ رہے؟ تو وہ صحابی نے جواب دیا، اللہ کے رسول میں آتے وقت میرے پیچھے کچھ آوازیں سنے آ رہے تھے، میں پیچھے دیکھے تو مجھے کچھ بھی نہیں دکھا، مجھے ڈر لگا، میں بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آ گیا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا بولا، اے میرے صحابی تم ایسا کیوں کیا؟ تم ادھر ہی کھڑا ہو کر اگر اللہ اکبر کہہ دیا ہوتا اور شیطان بھاگ جاتا تھا۔ تو ڈر جب ہمارے اندر آ جائے تو سب سے پہلے ہم اللہ اکبر کہنا چاہیے یا اذان دینا چاہیے، یہ بھی صحابی سے ثابت ہے۔ اور ایک بات یہ لکھ کے رکھ لیجئے، جب تک ایک انسان نہیں ڈرتا ان کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ جب جادوگر جنات کو بیچتے اور جنات آ کے سب سے پہلے ان کو ڈراتے ہیں، جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں، جیسا فین خود بخود آن ہو جانا یا باہر سے کوئی آواز دیکھے تو کوئی نہیں رہنا، اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں۔ جب انسان ڈر جاتا ہے پھر اس جسم میں شیطان آسانی سے داخل ہو سکتا ہے۔ ابھی آخر میں علاج کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم جس راقی کے پاس جاتے ہیں رقیہ کے لیے یا دعا پڑھانے کے لیے، اگر وہ راقی ہمارے اندر جن شیاطین کا ڈر بٹاتا ہے، صرف قرآن پڑھتا ہے اور پیسہ لے لیتا ہے، لیکن قرآن و حدیث سیکھنے کی یا سکھانے کی بات نہیں کرتا، قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے ابھارتا نہیں ہے، صرف پیسے لے لیتا ہے، بس بار بار ان کے پاس آنے کے لیے بولتا، تو ایسے راقی کا علاج وہ علاج نہیں ہے، وہ بزنس ہے، یاد رکھیے۔ ایسے مولانا کے پاس، ایسے راقی کے پاس آپ نہیں جا سکتے۔ ایک جو سچا راقی ہے تو ان کے نشانیاں کیا ہیں؟ وہ سب سے پہلا آپ کو توحید کی طرف دعوت دے گا، کیونکہ ہمارا استاد لوگ جیسا عبد المجید مولانا ہے، جیسا قاری عبد الباسط سلفی ہے، ہم کو رقیہ سکھانے سے پہلے یہی کنڈیشن لگائے تھے، یہی 3 باتوں کا نصیحت کیے تھے، جن کے اندر، جس راقی کے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہیں وہ سچا راقی ہے، ورنہ اگر یہ 3 چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں تو وہ سچا راقی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تم توحید کا دعوت دو، اور سیکنڈ نمبر پہ علاج میں تم علاج کرو، تیسرا نمبر پہ ان کو علاج سکھاؤ۔ سب سے پہلے توحید کا دعوت دینا اور سیکنڈ نمبر پہ علاج کرنا، پھر تیسرے نمبر پہ علاج سکھانا بھی ہے۔ اور میرا علاج کے تعلق سے بھی کچھ لوگوں میں کچھ ڈاؤٹس ہیں، 1 منٹ میں ان باتوں کا میں ڈاؤٹس کلیئر کر کے میرا بات کو میں ختم کر لیتا ہوں۔ میرا علاج کا طریقہ میں دیکھیے، کچھ لوگوں سے میں فیس لیتا بھی ہوں، کچھ لوگوں سے میں فیس نہیں لیتا بھی ہوں۔ یہ کنڈیشن ہے میرا، کوئی بھی پیشنٹ میرے پاس آتا، مرد حضرات، ان کو میں بولوں گا آپ جا کے ہمارے علماء کے پاس علم سیکھیے، آپ کا علاج فری ہے۔ کوئی بھی لیڈی پیشنٹ، کوئی بھی عورت پیشنٹ، لڑکی آتے ہیں تو ان کو بھی یہی کنڈیشن ہے، میری وائف کے پاس آپ عالمیت کا داخلہ لیجئے، یا نہیں تو اپنے علماء کے پاس علم سیکھیے، آپ کے لیے بھی علاج فری ہے۔ جو لوگ قرآن و حدیث کا علم سیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو ان لوگوں کے لیے ہم فیس لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے ہمارا وقت ہم برباد نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کے علم کے بغیر یہ علاج نہیں ہوتا۔
مثال کے طور پر ایک راکی ایک 10 گھنٹے یا 20 دن تک 1 مہینہ تک محنت کر کے ایک جن کو نکالا اللہ کا حکم سے، اور نکل جانے کے بعد وہ کہاں جائے گا جن؟ وہ سیدھا جائے گا جادوگر کے پاس۔ پھر وہ جادوگر کیا کرے گا؟ اس سے پہلے ایک جن کو بھیجا، اب وہ 10 جنات کو بھیجتا ان کے اندر، ایک کیسے بچے گی؟ اگر قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، ان کو علاج کا طریقہ اگر علاج نہیں معلوم ہے تو وہ کیسے بچے گی؟ تو اس لیے قرآن و حدیث کا علم اس علاج میں بہت ضروری ہے۔ جو راکی قرآن و حدیث کا علم یعنی علاج نہیں سکھاتا، ایسے راکیوں کے پاس اب مت جائیے، آپ خود ایسے بن جائیے، آپ خود ایسا علم قرآن و حدیث کا سیکھیے، آپ خود ہی دوسروں کا علاج کرے جیسا۔ یہ تبھی ممکن ہے آپ قرآن و حدیث سے علم حاصل کریں گے، یہ تبھی ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق علم سیکھنے والا اور سکھانے والا بنا دے، اور اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہتے ایمان پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو جیسا اللہ کرے، آمین۔ اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اس جگہ پہ جیسا جمع کیا جنت الفردوس میں بھی اسی طریقے سے جمع کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔